بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کی کامیابی اور اثرات۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرہ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرہ کے لیے رہوار قلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئی زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارگراہ اٹھائے مسلسل کھڑے رہیں، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا، جسے زمین اور اس کی گناہگو کوشش کے بارے نے بوجھل کر رکھا تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور فندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات عرضی کے تہ دھرتے بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا معرکہ، بلکہ معرکہ و فرمعرکے شروع کر دی، یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو بننے، مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نمگاہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان دشمنانی دعوت کے ساتھ آپ نے فہم معرکہ آرائیہ شروع کی، اور ابھی آپ جزیرۃ العرب کے معرکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دی۔ پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا معرکہ یعنی ضمیر کا معرکہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی معرکہ ہے، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظہ کے لیے ڈیلا نہیں پڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے تھے اور متفرق میدان کے فہیم معرکوں میں مصروف تھے۔ دنیا آپ کے قدموں پر ڈیر تھی، مگر آپ تنگ و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ کے گردا گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے، مسلسل اور کڑی محنت سے سابقت، مگر ان سب پر آپ نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کے ٹہل ٹہل کو قرات کرتے تھے اور سارے دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور فہیم معرکہ آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دی، اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقل حیران رہ گئی۔ سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئی، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا۔ توحید کے آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمانی جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود آذانوں سے لرزنے لگا۔
اور اس کی فہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگی۔ قراء قرآن مجید کے آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے۔ بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے، نہ مقہور، نہ مالک ہے، نہ مملوک، نہ حاکم ہے، نہ محکوم، نہ ظالم ہے، نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بائی بائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور، ان خود اور باپ داد پر فخر کرنے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اور سارے لوگ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ نو انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا، تاریخ کا دار مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی۔ اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار تھی، قدرے اور پیمانے مختل تھے، ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو دیوبالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کی تاریخ اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب اور ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور ذوف سرایت کر گیا تھا۔ اس کی گریب ختم ہو چکی تھی۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو انسانی روح کو وہم، خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن اور گندگی انارکی سے نجات دلائی، اور معاشرے انسانی کو ظلم و طغیان پر پورا گندگی اور بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبداد اور کاہنوں کے رسواکن تسلط سے چھٹکارا دلایا، اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی، تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے یگانے روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔ حجۃ الوداع انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔ چینل کو